बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वजीह अजमल ने पूछा है कि सर, बचपन से ही हमको एक बात सिखाई जाती है कि अजनबी लोगों से बात न करो, तो हम नहीं करते। जब बड़े हो जाते हैं तो किसी महफ़िल में, किसी तकरीब में, किसी इवन ऑफिस के प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में नए लोग जब आसपास होते हैं तो उनसे बात नहीं होती। एक फितरी झिझक होती है। क्या ये झिझक दूर हो सकती है? जी, इस पर हम बात करेंगे। यही सवाल ज़ीशान अली का भी है। वो भी कहते हैं कि सर, अजनबी लोगों से गुफ्तगू के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या अदब आदाब हो सकते हैं, कैसे हम उनसे बात कर पाएँ। नहीं जनाब, आज का मौजू बड़ा दिलचस्प भी है, अहम भी है और मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल इस तकल्लुफ़ में ज़ाया कर चुके होते हैं कि अजनबी लोगों से कैसे बात करें। इवन शादी की तकरीब में हम बैठे होते हैं और साथ अगर बिल्कुल जानने वाला नहीं है, अजीज़ नहीं है, पर यह तो होता है कि उसी ख़ानदान के जानने वाला होता है, तो हम उससे बात करते भी नहीं हैं। करना चाह रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, ये समझ नहीं आता कि बात का आगाज़ कैसे करें। फिर ये भी दिल में ख़्याल होता है कि बात का इख्ताम कैसे हो, और ये तो इल्म ही नहीं होता कि बात की बॉडी क्या होगी। इसी तौर पे हमें बार बार मौका मिलता है मुख्तलिफ़ होटल्स में जाके तकरीबात में शिरकत करने का, जो सियासी भी होती हैं, समाजी भी होती हैं, मजहबी भी होती हैं। मैं तो वक्त के साथ साथ इस नतीजे पे पहुंचा कि ये तकरीबात हमेशा सोशल नेटवर्किंग के लिए होती हैं। जब तक आप वहाँ जाते हो, बैठते हो, ये आपकी सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट होती है। कितने घंटे आपने गुजारे, अगर 2 घंटे गुजारे तो कम से कम 4 नए लोगों से मुलाकात तो होनी चाहिए। यानी आपकी शनासा लिस्ट में 4-6 नए लोग आ जाने चाहिए। अगर आपने उस रोज़ ये नहीं किया और जैसे गए और गुंगवट्स बन के बैठे रहे और मुंह बना के, गालें फुला के और सिर्फ मुकर्ररीन को देखते रहे और स्टेज को देखते रहे और वैसे ही वापस आ गए, तो यूँ समझें कि ये कोई बहुत दानिशमंदी का वक्त आपने स्पेंड नहीं किया। लड़कियां तो आमतौर पे नई लड़कियों के साथ भी बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं, बात कर लेती हैं, पर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पेरीफ्री से आई होती हैं, गांव से और कस्बात से। उन्हें हमेशा नए लोगों से बात करते, रिलेट करते बहुत ऑड फील होता है और वो मुश्किल में पड़ती हैं। मैं आपको आसानी से बताऊं, 2 तरीके हैं इसके कि जब भी आप किसी छोटी महफ़िल में हों या बड़ी महफ़िल में हों, अगर आप नए लोगों से बात नहीं करते और करना चाहते हैं तो यूँ समझिए आप उनके दिल में उतर सकते हैं, आप उनकी निगाहों में खुप सकते हैं, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट होने का जो तरीका है वो हमको आमतौर पर नहीं आता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बहुत साल पहले एक फ़िल्म आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई, मेरा ख्याल यही उसका नाम था, और उसमें विद्या बालन एक आरजे है रेडियो की, और जिस तौर पे उस फिल्म में उसने बात की रेडियो पे, अब एक अकेला कमरा है, उसमें बैठे आप बात कर रहे हैं, तो सलाम बॉम्बे या बॉम्बे जो भी उनका नाम था। अब देखिए, जो सबसे खूबसूरत बात होती है सीखने वाली, रेडियो का आरजे एक अकेले कमरे में बैठा और हज़ारों मील दूर और सैकड़ों मील दूर आप अपने अपने घरों में बैठे उसकी बात सुन रहे होते हैं। उसकी आवाज़ का जो ज़ीरो बम है वो भी महसूस कर रहे हैं, उसके साथ हंस रहे होते हैं, उसके साथ रो रहे होते हैं, क्योंकि वो आपसे बात कर रही होती है या कर रहा होता है, क्योंकि वो आपसे दिल से बात कर रहा होता है या दिल की बात कर रहा होता है। और चौथी बात ये है कि वो आपसे कनेक्ट कर रहा होता है। अगर आप फ़ौजी भाई हैं तो आपसे वो बात कर रहा होगा कि इस वक्त रात का आखिरी पहर है और आपने बंदूक कंधे पे लटकाई हुई है और सख्त सर्दी है और आप ठिठर रहे हैं, लेकिन आप कमाल हैं, इस वक्त भी फिर रहे हैं और घूम रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। अच्छा, तो आप खेतों को पानी दे रहे हैं, तो फिर तो आपसे पंजाबी में बात होनी चाहिए। इतनी ठंड में आप अपनी वारी लगा रहे हैं और पानी काट के और उसको कर रहे हैं। अच्छा, आप खातून अब तक सोई नहीं है, आपके मियाँ क्यों नहीं इतनी देर तक आए? आप बेटे हो और आप बेटी हो और आप पढ़ रहे हो। अच्छा, आप सोचिए, जो जो जुमले आप कह रहे हो ये कहीं लिखे हुए नहीं होते, ये आपके जहन में आते जाते हैं और आप खुद को बोलते जाते हैं। मैं बहुत अरसा गूंगा रहा, तकरीबात में तो बहुत अरसे से जाते हैं, तो अगर किसी जगह बैठे हैं तो मैं आमतौर पर अवॉइड करता था दाएं बाएं वाले जो बैठे हुए लोग हैं। आप अगर फर्स्ट रो में भी बैठे हैं और आप उस रोज़ मेहमान खुसूसी हैं या सदर हैं, तो आप सोचिए तब भी ये लाजिम नहीं है कि आप गूंगे बन के बैठो।
ایک آپ کو مسکرانا آنا چاہیے، دوسرا لوگوں سے ریلیٹ کرنا آنا چاہیے، تیسرا لوگوں سے بات کرنا آنا چاہیے۔ میں نے جو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی، اب میں جہاں جا کے بیٹھتا ہوں میں دائیں بائیں ضرور دیکھتا ہوں، نئے چہرے ہوں تو ویلکم، پرانے ہوں تو ظاہر آپ سے شیک ہینڈ کر لیتے ہیں، لیکن نئے ہوں تو آپ اسمائل دے کے السلام علیکم۔ اچھا، یہ سلام لینا بہت سارے بیریئر کو توڑ دیتا ہے، اور سلام کے ساتھ اگر مسکراہٹ بھی ہو اور میٹھی مسکراہٹ ہو تو آپ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے پہلے تشریف لائے، اب تک کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ پہلے ان کی تقریب میں کبھی آئے ہیں؟ یعنی جس آرگنائزیشن کی تقریب میں آپ آئے ہو تو تب کیا ہوا تھا؟ اچھا، دھیرے دھیرے آپ اپنا نام پہلے بتا سکتے ہو کہ میں اختر عباس اور میں فلاں شعبے میں ہوں، اور آپ، تو اگلا بندہ اپنا تعارف کرا دے گا۔ نئی جگہ پہ ہر بندہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بات کروں تو کیا کروں، اس کی عمر چھوٹی ہو یا اس کی عمر زیادہ ہو۔ جو انیشیٹو لے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو انیشیٹو لے گا اس کے تعلقات ہمیشہ زیادہ ہوں گے، اس کے دوست بھی زیادہ ہوں گے۔ تو پہلی بات، اجنبی لوگوں سے جب ضرورت پڑے بالکل فریلی اور ایزیلی کانٹیکٹ کیجئے۔ نمبر 2، جب ان سے کانٹیکٹ ہو گیا تو پھر جو بات کرتے ہوئے آپ ان سے ریلیٹ کیجئے۔ اب کسی ڈرائیور سے تو دنیا جہاں کی پولیٹکس سے بات نہیں ہو سکتی نا، تو اس سے جو بات ہوگی اس کے پروفیشن سے ریلیٹ کرتی ہوئی ہوگی۔ تیسری بات جو بہت اہم آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اجنبی سے بات کرنے کا آغاز ہو تو فوراً اپنا علم اور فہم اور تدبر اور دانش کے پہاڑ اس پہ نہ لاد دیں، اور نہ اپنا بہت کوئی لمبا چوڑا بھاری بھرکم تعارف کرائیے۔ آپ کو سننا چاہیے، اس کو اپنی بات بتانے دینا چاہیے، اسی میں سے کچھ اچھے اچھے سوال کرنے چاہیے۔ اور ہاں، ایک بات اور، نئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے اگر آپ کا دھیان ان کے کپڑوں پہ جائے، ان کے جوتے پہ جائے، ان کی ٹائی پہ جائے، ان کے بالوں پہ جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ آپ کی گہری آبزرویشن بھی ہوتی ہے، اور یہ آپ کی پازیٹیو مینٹیلٹی بھی ہوتی ہے، اور آپ کو اس بیچ میں کبھی نہ کبھی کمپلیمنٹ دے دینا چاہیے۔ خوشامد بہت بری ہے، خوشامد کرنے والا پکڑا جاتا ہے، پر اس بندے کے ساتھ تو ہمارا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ہم بھلا اس کی خوشامد کیوں کرنے لگے؟ خوشامد جھوٹی تعریف ہوتی ہے اپنے باس کی، اپنی بیوی کی، اپنے میاں کی یا کسی اور کی، جس میں آپ کا سم ٹائم من نہیں کر رہا ہوتا بات کہنے کو، پر آپ جھوٹ بول جاتے ہو، اور وہ جھوٹی بات ہی خوشامد بولی جاتی ہے۔ جب آپ کسی بات کا سچائی کے ساتھ اور دل سے اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل خوشامد نہیں ہے۔ خوشامدی لوگ اچھے تعلقات نہیں بنا پاتے، خوشامدی لوگوں کی تعلقات میں ڈیپتھ بھی نہیں ہوتی، یہ عام طور پہ دوڑ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کسی بڑے سے، معروف سے، مقبول سے تعارف لینا چاہیں گے اور اس کی جھوٹی تعریف کریں گے۔ تو ویسے اب چونکہ اس دنیا میں رہتے رہتے بہت دفعہ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے جن کی خوشامد کی جا رہی ہوتی ہے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کھیل رہا ہے یا کیا کھلواڑ کر رہا ہے، تو سم ٹائم لوگ مسکرا دیتے ہیں، اس کو اوور لک کر دیتے ہیں، اوائڈ کر جاتے ہیں، لیکن کچھ اس کو انجوائے بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا آپشن اور چوائس ہوتا ہے، آپ اس کو احمق بننے دیتے ہو۔ پر میں جو بات آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ نئے بندے سے، اجنبی بندے سے جو آپ کا مسئلہ ہے کہ چونکہ بچپن سے بات نہیں کرتے آئے، اور اب ایون آپ سے اپنے ٹیچر سے بات نہیں ہوتی، آپ اپنے کولیگ سے بات نہیں کر پاتے، اپنے باس سے بات نہیں کر پاتے، کسی نئی جگہ کسی چھوٹی سی تقریب میں بھی بات نہیں کر پاتے، تو ٹیک انیشیٹو، بات کیجئے، دل سے بات کیجئے، دل کی بات کیجئے، کسی بھی ایشو پہ، اس تقریب کے چاہے موقع پہ اس سے کوئی اوپینین لیجئے، اس کے کپڑوں کی یا اس کے انداز کی تعریف کیجئے، تحسین کیجئے، پھر اپنا اس میں تعارف بھی شامل کیجئے، اس کا تعارف بھی لیجئے۔ اگر دونوں کے پاس وزٹنگ کارڈ ہوں تو ان کا تبادلہ کر لیجئے، ممکن ہے آپ کو کوئی بہت اچھا دوست اور کوئی بہت اچھا شناسہ مل جائے۔ ویسے تو پہلی ملاقات میں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ دوست بن جائیں، پر شناسائی کی پہلی منزل تو آپ طے کر سکتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیے، اگلی سیڑھی پہ، پھر اگلی سیڑھی پہ۔ زندگی میں اکیلے رہنے والے نقصان میں رہتے ہیں، ہمیشہ آپ کو نئی جگہوں پہ، نئے شہروں میں نئے نئے ملنے والے ملتے رہنے چاہیے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا تب ہے جب آپ سنسیریٹی کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ میں پچھلے سال جب کراچی گیا تو جس ہوٹل میں ٹھہرا، اس کے مینیجر سبیل آوان صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر ان سے دوستی ہو گئی، تو ابھی کل ان کی طرف سے
ایک صاحب کراچی سے نہ صرف میرا وہاں بھولا ہوا جو چارجر تھا ان کے ہوٹل میں رہ گیا تھا وہ لے کے آئے، بلکہ ساتھ ایک بڑا خوبصورت انہوں نے اجرک کا سوٹ بھیجا۔ اب سوچئے کہ یہ اس ایک ملاقات یا 2 ملاقاتوں کا نتیجہ ہے جو ہم نے باہم کی، حالانکہ میں تو ان کا کلائنٹ تھا، پر ہم دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ یعنی 2 پروگراموں میں تو انہوں نے میرا پیچھا کیا کہ یہ صاحب جا کے ٹریننگ کیسی دیتے ہیں، اور رات دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ شاید اس وجہ سے ان سے پھر محبت زیادہ ہو گئی۔ پر جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں ان کے کام کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ وہ بہت انرجیٹک ہیں اور چیزوں کو بڑی عمدگی سے، یعنی ڈسٹینس سے بھی مینیج کرتے ہیں، گھر بیٹھ کے بھی مینیج کرتے ہیں، وہاں بھی مینیج کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک ہوٹل کا مینیجر جس سے 1 یا 2 ملاقاتیں ہوئی ہوں، وہ واپسی پہ آپ کو چھوڑنے آئے، اور نہ صرف چھوڑنے آئے بلکہ ریلوے اسٹیشن تک آپ کے ساتھ آئے، اور جب تک آپ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائیں تب تک آپ کو دیکھتا رہے، ویو کرتا رہے۔ یہ شاید آپ کی ان گفتگو اور محبت جو اپنے نیچرل طریقے سے یا جینوئن طریقے سے اگلے سے اظہار کیا ہوتا ہے ایک اجنبی سے، تو یوں وہ بائنڈنگ اور تعلق بن جاتا ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ہم سارے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں نئے دوست ملیں، ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے ہماری قدر کرنے والے۔ تو دونوں صورتوں میں قدر آپ کو بھی کرنی ہوتی ہے، اور تھوڑا اس کو لیوریج آپ کو بھی دینا ہوتا ہے، اسپیس آپ کو بھی دینا ہوتا ہے، اور اگلے کی خوبیوں کو اور اس کی خوبصورتیوں کو نہ صرف آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، ایڈمائر کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی اظہار بھی کر دینا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔